آپ کو بھی سمجھنا ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. بے شک قرآن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی کا فیضان ہے ہم پر کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن وہ ہے کہ جس کا ایک لفظ پڑھا جائے، کتنا بلند آواز بولا کریں، ایک لفظ جب بولیں گے، جو زبان سے بولیں گے وہ ذہن میں بھی بات رہے گی، اور جو زبان سے نہیں بولیں گے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ذہن سے بھی بات نکل جاتی ہے. کیونکہ یہ تین چیزوں سے گزرے، دو چیزوں سے گزرے گی، ایک تو آپ کے سماعت سے، پھر ایک آپ کی زبان سے. جب سماعت اور زبان دونوں برابر کام کریں گی تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد رہے گی. جب یاد رہے گی تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. قرآن وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہی قرآن اگر مدینہ منورہ میں پڑھا جائے تو 10 نیکیوں کا یعنی 5 لاکھ نیکیاں، ایک لفظ پڑھنے سے 5 لاکھ نیکیاں. یہی قرآن اگر مکے میں پڑھا جائے تو ایک لفظ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں. یعنی اب قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا ہے. اگر سمجھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن کی تلاوت کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 25 سال تک، کتنے سال تک؟ 25 سال. بلند آواز سے بولا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے. کتنے سال تک؟ 25 سال تک کنٹینیو ہر رات ہر شب میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ 25 سال. یہاں تو 2 دن میں نانی یاد آ جائے، 2 دن میں نانی اما سب یاد آ جائے. 25 سال کنٹینیو. یا تو تراویح میں 3 پارے پڑھ دیے جائیں تو بھڑک جاتے ہیں. 4 پارے کیپیسٹی نہیں ہے اتنی برداشت کرنے کی، کھڑے ہونے کی. امام صاحب پہ بڑھ جاتے ہیں، حافظ صاحب پہ بڑھ جاتے ہیں. ارے حضرت آپ تو 3 پارے پڑھ دیے، 4 پارے پڑھ دیے. اور پھر علامہ اور حفیظ پڑھنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں. 25 سال تک کنٹینیو ہر روز ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم شریف کیا کرتے تھے. کچھ ہاں. اور ہر رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے مرتبہ؟ 61 مرتبہ، 61 مرتبہ. اور یہی معمول حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا، اور یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 مرتبہ رمضان میں، پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. تلاوت سے محبت دیتے ہیں آپ، بزرگان دین سے محبت، بزرگان دین کی تلاوت سے محبت، قرآن پاک سے محبت. آج جو ان کو منصب ملے ہیں نا تو انہوں نے کچھ قربانیاں دی ہیں، کچھ کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کے نام کی نیاز کرو، فلاں کے نام کی فاتحہ کرو، تو انہوں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم یاد کرتے ہیں. اور ایک بار دل میں خیال پیدا ہوا حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا کہ اتنا ٹائم ہو گیا، چلو آج آرام کر لیا جائے. اتنا ٹائم ہو گیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، آج آرام کر لیا جائے. تو آرام کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ ہی رہے تھے. پھر آپ کو یاد آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں نفس کی کوئی چال ہو. کیا یاد آیا؟ نہیں ایسا تو نہیں کوئی نفس کی چال ہو. آپ فوراً وہیں رک گئے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک ختم کیا. ایک پیر پہ
قرآن سے محبت ہے ایک پیر سے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہیں دعوت کی گئی, ہمارا معمول ہوتا رہتا ہے, تو وہاں جہاں ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بچھی ہوئی تھی ڈائننگ ہال میں, وہاں پر اس مکان مالک کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. اب جب وہ بزرگ کھانا کھا کے چلے گئے تو پیسے غائب تھے, پیسے ملے نہیں. اب وہ بولا وہ شخص کیا حضرت کی میں نے دعوت کی, حضرت تو ایسے ہیں نہیں, لیکن پھر بھی پیسہ گیا کہاں؟ پیسہ تو یہی رکھا تھا, پیسہ کہاں چلا گیا؟ اب 1 سال کے بعد پھر ان بزرگ کی دعوت کی, 1 سال کے بعد, اور دل میں خیال کیا کہ اب میں ان بزرگ سے پوچھ لوں گا کہ حضور جب جو آپ کی میں نے دعوت کی تھی تو پیسہ رکھا ہوا تھا یا تو پیسہ کہاں گیا؟ تو پھر جب ان کی دعوت کی, کھانا کھا چکے, پھر پوچھا حضور پچھلے سال جب میں نے آپ کی دعوت کی تھی تو یہاں پیسہ رکھا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چرایا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے سے آپ اپنے ساتھ لے گئے ہوں, تو برائے کرم ہمیں دے دیں. تو وہ جو رونے لگے تو پوچھا کہ حضور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کہ آپ کا دل دکھے, ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں, ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف دیں یا آپ کا دل دکھے, لیکن غلطی سے اگر آپ لے گئے ہو تو بتا دیجئے. بولے ایسا نہیں ہے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا, اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے 1 سال سے اب تک جو ہے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے, 1 سال سے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا. مجھے 1 سال ہو گئے آئے ہوئے. بولے کیسے؟ بولے جب میں آیا تھا پچھلے سال, دعوت کی آپ نے تو آپ کے پیسے یہاں پڑے ہوئے تھے, میں نے سارے پیسے اٹھا کے آپ کے قرآن کے جزدان میں رکھا. میں نے سوچا کہ جب آپ قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے تو صبح کو جب آپ قرآن پاک کھولیں گے, تلاوت کریں گے تو آپ کو جو ہے پیسے مل جائیں گے. لیکن افسوس آپ نے 1 سال تک قرآن پاک نہیں پڑھا, لہٰذا قرآن دیکھیے اس میں پیسے نہیں. جب قرآن کھول کے دے کر جزدان میں ہٹایا پیسے موجود. آج ہمارا ماحول یہ بن گیا, معمول ہمارا یہ بن گیا, ہماری عادتیں یہ بن گئی کہ ہم اگر قرآن خوانی بھی کراتے ہیں تو بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو تو بلا لیتے ہیں, امام صاحب کو تو بلا لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم بھی قرآن پاک پڑھ لیں. ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ لیں یا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. بس ہم موبائل میں مبتلا رہتے ہیں, موبائل دیکھتے رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا بزنس ہمارے موبائل سے چل رہا ہے, اگر 1 سیکنڈ بھی ہٹا تو ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ نہیں, موبائل اس لیے نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے کہ اس کا بہت لمبا چوڑا بزنس چل رہا ہے اس پر پرانے موبائل پر. اب اس کے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے, اس کے باپ کے لیے قرآن خوانی, ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے, اس کے دادا کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے, اس کی ماں کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے, اس کے بھائی کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے, اس کے بیٹے کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. لیکن اس شخص کو یہ توفیق نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں اپنے بھائی کے, اپنے باپ کے, اپنی ماں کے, اپنی بہن کے, اپنے پڑوسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے 1 پارہ ہی پڑھ دوں. یہ توفیق نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, یہ مسکرانے ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ دل پر لینے کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان نہ رہے گی داستان. آج ہمارے سے پڑھائے جا رہے ہیں نا, یہ ہماری بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے جو ہے عیاشیوں کا نتیجہ ہے, جو ہماری دین سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے. آج جو ہے جو قومیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ قرآن پاک. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں حضور میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بھٹک رہا تھا, اور ایک آسمان سے کچھ بادل, کوئی سائبان میرے قریب نازل ہوتا چلا جا رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے براء, وہ جو ہے سکینہ تھا, سکون تھا جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا تھا. اور دوسری حدیث پاک اور بھی ہے, ایک صحابی رسول نے اور
عرض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بلک رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی شعاعیں یعنی چھوٹی چھوٹی قندیلیں، چھوٹے چھوٹے چراغ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو نازل ہو رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے سے سکون بھی نازل ہوتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں، ہم نے صرف برکت کے لیے سمجھا قرآن پاک، برکت کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر قرآن جو ہے نیا مکان لے لیا ہے، نئی دکان لے لی، تو خیر و برکت کے لیے پڑھنا ہے۔ میرے بھائی خیر و برکت وہ بھی خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، ورنہ خود بھی نہیں پڑھتے۔ مطلب سے بچوں کو نہیں 500 روپے دیتے ہیں، بس 600 روپے 700 روپے جو دیتے ہیں، ان کو خرید لیا ہے، اب یہی پڑھیں گے، سارے نیک کام یہی کریں گے۔ اب ہم تو کریں گے نہیں، سارے نیک کام یہی کریں گے۔ قبر میں بھی جواب شاید وہی دیں گے آپ کا، ہے نہیں؟ ارے قبر میں آپ کو اپنے جانا ہے۔ قرآن پاک قبر میں بھی سفارش کرے گا اور حشر میں بھی سفارش کرے گا، اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن دنیا میں ان کو وقت ملا اور انہوں نے قرآن نہ سیکھا اور نہ سکھایا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔